ایک دور پر گاؤں میں ایک حلیمہ نام کی عورت رہتی تھی، جس کی شادی ابھی ابھی ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا ایک بچہ ہوا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد حلیمہ نے ایک اور شادی کر لی۔ اس نے اپنے سوتیلے بچے کو بھی ساتھ لیا اور دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی سے اس کو 2 بیٹیاں ہوئیں، لیکن یہ شادی بھی کچھ دن تک چل سکی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کامران وہ باقی 6 بیٹیوں کو بہت ہی ناز پیار سے پالا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، وہاں سے جو سکے لاتی، بچہ کچھ کھانا لاتی، اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ حلیمہ نے اپنی بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی تھی۔ وہ کبھی اکیلے باہر نہیں جاتی تھی۔ اس نے اپنی 6 بیٹیوں کو اور اپنے ایک بیٹے کو ساتھ میں پروان چڑھایا۔ جب وہ جوان ہو گئے تو وہ بیٹا بھی اس کا جوان ہو گیا۔ حلیمہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، وہ کمزور ہو رہی ہے، اسے چکر آ رہے ہیں۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے۔ یہ سن کے حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر ایک کے بعد پھر ایسا ہوا۔ پھر اس کی دوسری بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کے بعد تیسری کی، تو تینوں کو ہی ڈاکٹر نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ پیٹ سے ہے، تمہاری بیٹی حاملہ ہے۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں بے گناہ ہیں۔ وہ آج تک کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ ان کی بیٹیوں نے چیخ چیخ کے اپنی ماں کو اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت دیا۔ حلیمہ ان کی تربیت کو جانتی تھی، اس لیے ایک دن وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ فریاد سنیں میری۔ بادشاہ نے جب ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تو اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ ان بوڑھی عورت سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ ان کی ارداس سننا چاہتا ہے۔ جب اور حلیمہ نے بادشاہ کے کانوں میں سارا واقعہ سنایا تو بادشاہ نے جب حلیمہ کا واقعہ سنا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کا دل لبریز ہو گیا۔ انہوں نے حلیمہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس درندے کو ڈھونڈ نکالے گا جو رات کی سیاہی میں اس طرح کا گناہ سر انجام دے رہا ہے۔ بادشاہ اس رات ساری رات سو نہیں پایا۔ اگلی رات اس نے اپنے وزیر کو ایک کتے کے ساتھ حلیمہ کے گھر کے باہر بھیجا، اور حلیمہ کو اس وزیر نے بلا کے بھیجا کہ یہ کام ہم سر انجام دیں گے۔ بادشاہ آپ کے واقعے کی وجہ سے ساری رات سو نہیں پایا، اس لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فوجی باہر کھڑے ہوں گے، اور یہ کتا آپ کے گھر کے صحن میں ہوگا۔ جیسے ہی کوئی درندہ اس کو نظر آئے گا یہ بھونکنا شروع کر دے گا۔ اس چیز کے لیے آپ کو خاموش رہنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا۔ وزیر وہ کتا باندھ کی وزیر واپس چلا گیا۔ اس نے یہ سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ ساری رات انتظار کرتا رہا۔ وزیر جیسے ہی گھر پہنچا، پیچھے سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ گئی۔ سب نے مل کے اس نقاب پوش آدمی کو پکڑ لیا۔ وہ پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے کے آئے۔ ابھی اس آدمی کے چہرے پہ بلیک کلر کا نقاب تھا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ بی بی حلیمہ بھی ساتھ میں آئی۔ جب اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو وہ کامران تھا۔ بی بی حلیمہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے حقارت کی نگاہ سے اس کے منہ پہ تھوک دیا کہ میں نے تمہاری بہنوں کے ساتھ ہی تمہاری تربیت کی، تمہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کی، لیکن تم تو ایک جانور نکلے۔ بادشاہ نے کامران کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کامران نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ بھی مجھ سے ان کی خوبصورتی دیکھی نہیں جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ایک حکیم سے جڑی بوٹیاں لے کر ان کو سوہاتا۔ جب سارے سو جاتے تو میں اپنی مطلوبہ عورت کے پاس جا کے اس کے ساتھ زنا کرتا، جس طرح ایک کے بعد ایک، اور یہ میں کرتا گیا۔ آج رات بھی شاید میں کر کے چلا جاتا اگر آپ کا کتا وہاں پہ بندہ نہ بھونکتا تو۔ اس طرح حلیمہ کے گھر کا گناہگار اس کا اپنا ہی بیٹا نکلا۔